جب آپ علیہ السلام پیدا ہوئے اور ایک جب آپ کو بعثت ہوئی۔ دونوں باتیں سمجھ آ گئی ہیں نا؟ ایک جب پیدا ہوئے اور ایک جب آپ کو نبی بنایا گیا، آپ پر وحی نازل ہوئی، آپ کو رسول بنا۔ اذ بعث فیہم رسول، یہ احسان کب ہوا؟ جب اللہ رب العزت نے ان میں اپنا رسول مبعوث فرمایا۔ نقطہ سمجھ آیا ہے؟ یعنی آیت یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے مومنوں پہ احسان فرمایا جب اپنے پیغمبر کو پیدا فرمایا، یہ نہیں ہے، بلکہ آیت کیا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا، جب اپنا رسول مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام پہ جب وحی نازل ہوئی۔ اگر اس آیت سے خوشی کی کوئی دلیل ملتی ہے، عید کی کوئی دلیل ملتی ہے، تو ایک ولادت والے دن، وہ اس کا اس آیت میں ذکر نہیں ہے۔ دوسرا، جب آپ پہ وحی نازل ہوئی، وہ دن جب آپ پہ وحی نازل ہوئی، آپ کو اللہ رب العزت نے رسالت سے سرفراز فرمایا۔ اذ بعث فیہم رسولا، باریک ہے یہ نقطہ، پتہ نہیں آپ سمجھے ہیں کہ نہیں سمجھے۔ چلیں خیر، آ گئی ہے سمجھ؟ چلیں ماشاءاللہ، پھر تو بڑی اچھی بات ہے۔ یعنی اللہ کا احسان کب ہوا؟ جب اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو، تو عید کس دن ہونی چاہیے پھر؟ جس دن آپ پیدا ہوئے یا جس دن آپ پہ وحی آئی؟ عید کس دن ہونی چاہیے؟ جس دن آپ پہ دو عیداں بن گئی ہیں نا، دو پہلے تھے، دو چار عیداں۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، رسول مبعوث فرمایا۔ اللہ کہاں سے رسول، کن سے بھیجا؟ فرشتوں سے یا انسانوں سے؟ من انفسہم، کن سے بھیجا؟ ان کے اپنے نفسوں سے، ان کے اپنے، قرآن مجید سمجھ لو نا، رسول مبعوث فرمایا ان کے اپنے نفسوں سے، آدم علیہ السلام کی لڑی سے، آدم علیہ السلام کی اولاد سے۔ اور آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کس چیز سے بنایا تھا؟ آدم علیہ السلام کی تخلیق کس چیز سے ہوئی ہے؟ مٹی سے یا نور سے؟ مٹی سے۔ یہ قرآن مجید ہے، یہ قرآن مجید ہے۔ اور آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے، یہ ساری کی ساری ان کی تخلیق کس سے ہے؟ مٹی سے۔ کس سے ہے؟ مٹی سے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نبی بن کے آئے کن سے؟ من انفسہم، ان کے اپنے نفسوں۔ اس سائنس کا طالب علم بیٹھا ہوا ہے جو سائنس پڑھا ہوا ہے آپ میں سے، سائنس کا سبجیکٹ جو جانتا ہو؟ سہیل صاحب آسے پاسے ویکھن لگ پے، سائنس کا سبجیکٹ تے پڑھیا ہی ہے نا کوئی تھوڑا بہت تے سارے نہیں پڑھیا ہونا، ویسے ڈرے کھلوتے کہ میں کوئی تجربہ نہیں کران لگا۔ ایک سمپل سی بات ہے، ایک سمپل سی بات ہے۔ ایک دھات ہے لوہا، اب لوہے سے جتنی بھی چیزیں بنے گی وہ لوہے کی ہوں گی یا چاندی کے درمیان میں جا کے بن جائے گی؟ یا آپ میں سے کوئی ایسا سائنسدان بیٹھا ہو کہ لوہا ہم اس کو دیں 2-3 من، وہ اس کو ڈھالتا درمیان میں جا کے اتنا بھی سونا بنا دے؟ بن سکتا ہے؟ کیونکہ کوئی سائنسدان ایسا کہہ سکتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے؟ ایسا لوہے سے آگے جتنی بھی چیزیں بنے گی وہ کیا بنے گی؟ لوہے کی بنے گی۔ سونے سے جتنی چیزیں بنے گی وہ ساری کی ساری سونے کی بنے گی۔ اور مٹی سے، مستری بیٹھا ہے تھوڑے سے، مٹی سے جتنی بھی چیزیں بنے گی وہ آگے کیا بنے گی؟ مٹی والی بنے گی۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی مستری ایسا ہو جو مٹی کو بناتے لکڑی بنا دے؟ کیونکہ آج تک کوئی سائنسدان ایسا ہو؟ یا وہ جو ہے نا چاندی کو یا تانبے کو ڈھالتا پھر لکڑی بنا دے؟
میرا سوال صرف نوجوانوں سے ہے جو پڑھے لکھے. آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کس سے بنایا؟ مٹی. قرآن مجید واضح بیان، واضح. یہ میرا موضوع نہیں ہے، آیات کئی ایک ہیں. مٹی سے بنایا. تو آدم علیہ السلام کی جتنی بھی نسل آگے چلے گی وہ کیا بنے گی؟ وہ کیا بنے گی؟ مٹی سے. اگر کوئی سائنسدان یہ کہتا ہے کہ نہیں آگے درمیان میں کوئی چیز نور سے بھی بن سکتی ہے، ہم اس کو کہیں گے کہ لوہے سے بناتے 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 کوئی چیز سونے کے لیے. ایسا نہیں ہو سکتا. من انفسہم، رسول مبعوث فرمایا تو ان کے نفسوں سے، ان کے نفسوں سے. من انفسہم، ان کی اپنی جانوں سے. آدم علیہ السلام مٹی سے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے آبا و اجداد، آدم علیہ السلام کی اولاد، آدم علیہ السلام کی نسل. آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مٹی سے بنایا، اور اللہ رب العزت نے یہ شرف انسانوں کو عطا فرمایا کہ خاتم النبیین کو پیدا فرمایا ہے تو انسانوں سے پیدا فرمایا ہے. اگر فرشتوں سے آ جاتے تو انسانوں کو تو شرف نہ ہوتا. انسانوں کو اللہ رب العزت نے یہ شرف بخشا کہ خاتم النبیین اگر پیدا ہوئے ہیں تو انسانوں سے پیدا ہوئے ہیں. ہماری جانوں سے، ہمارے نفسوں سے پیدا ہوئے ہیں. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اپنے نفسوں سے، ان کے نفسوں سے پیدا فرمایا. اور اگلی بات میلاد کے حوالے سے یاد رکھ لیجئے. من انفسہم کے حوالے سے یہ نقطہ یاد رکھیے کہ اگر دنیا میں میلاد کو کوئی ماننے والے ہیں تو اہل حدیث ہیں. میلاد کو کوئی ماننے والے ہیں تو کون ہیں؟ کیونکہ میلاد ہوتا ہے بشر کا. میلاد ہوتا ہے، میلاد کا معنی سمجھ لو ولادت. اس لفظ تو نہ ڈر جایا جی. میلاد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ولادت. باب ما جاء فی میلاد النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا باب. احادیث کے اندر باب ما جاء فی میلاد النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا باب. میلاد کا مطلب ولادت. جبریل امین کی ولادت کا کسی کو پتہ ہے کس دن ہوئی تھی؟ نور کی ہے نا. اللہ رب العزت کی ذات گرامی بھی کیا ہے؟ نور کی ہے. کیوں بھی کوئی ماں باپ بتا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کے یہ ماں تھی یہ باپ تھا؟ کیوں؟ نور ہے. اللہ رب العزت کی ذات کس سے ہے؟ نور ہے. اور نور کا نہ ماں ہوتا ہے، نہ ماں ہوتی ہے، نہ کیوں بھی جبریل امین کی کوئی ماں یا باپ. میکائیل کی، اسرافیل کی، جتنے بھی فرشتے ہیں ان کی کوئی ماں یا باپ ہے یا ان کا کوئی ولادت کا دن؟ آپ میں سے کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ جبریل امین پیدا ہوئے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے نا باتیں؟ کوئی بری بات نہیں میری زبان سے انشاءاللہ نکلے گی، کوئی ایسی بات نہیں تلخ نہیں نکلے گی کہ آپ میں سے کسی بھائی کا دل دکھے. نہیں، صرف دلیل سے بات اور سادہ سی بات. جبریل امین نور سے ہیں اور نور کی ولادت نہیں ہوتی، نور کی تخلیق ہوتی ہے. نور کو اللہ رب العزت کن کہہ کے بناتا ہے. ولادت ہوتی ہے کس کی؟ بشر کی. اور بشر کون مانتے ہیں؟ ہم مانتے ہیں. گویا میلاد کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ہمارے ساتھ ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں، ان کا میلاد سے کوئی تعلق. ایک گل بھی سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ سادہ سی بات کہ نوری کا یوم ولادت، نوری کی ماں اور باپ اگر ہے کسی نوری کا تو آپ مجھے بتا. اللہ رب العزت نے انسانوں سے پیغمبر علیہ السلام کو چنا، پیغمبر علیہ السلام کو انسانوں سے بنایا، اور انسانوں کو اللہ رب العزت نے یہ شرف عطا فرمایا.
نقطے کی بات یاد رکھیے، پوائنٹ کی بات یاد رکھیے، جبریل امین کو اللہ نے نور سے بنایا، اسرافیل کو اللہ نے نور سے بنایا، میکائیل کو اللہ نے نور سے بنایا، جتنے بھی فرشتے اللہ رب العزت نے بنائے سارے کے سارے نور سے بنائے۔ توجہ میری طرف، دھیان میری طرف، نقطے کی بات، پوائنٹ کی بات، اللہ رب العزت نے ان سارے نوریوں سے بڑھ کر اگر کسی کو حسن عطا فرمایا ہے تو میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد کو عطا فرمایا ہے۔ میرے پیغمبر جبریل سے سونے، بات سمجھ آ گئی ہے؟ نوری اتنا حسین نہیں ہوتا جتنا حسین اللہ نے میرے اور آپ کے پیر و مرشد کو بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو خوبصورت بنایا، خوب سیرت بنایا، اور ایسا خوبصورت بنایا، ایسا حسین بنایا۔ اللہ رب العزت نے ایسا حسن کسی بھی نوری کو عطا نہیں فرمایا، بلکہ میں بات کو آگے بڑھاؤں، پیارے پیغمبر علیہ السلام، اللہ رب العزت نے جو ہمیں پیغمبر عطا فرمائے، اللہ نے چاند اور سورج سے زیادہ حسین بنایا ہے۔ آپ علیہ السلام کا حسن سن لیجئے، آپ کی تعریف سن لیجئے۔ اللہ دے کے جمال آقا نو، اللہ دے کے جمال آقا نو، سارے جگ تو حسین بنا چھڈیا۔ رمضان والا ماحول لگتا پیا تے آواز رمضان والی ہے۔ اللہ دے کے جمال آقا نو، سارے جگ تو حسین بنا چھڈیا۔ جاواں صدقے میں حسن محمد تو، جاواں صدقے میں حسن محمد تو، جن نے شمس و قمر شرما چھڈیا۔ اللہ رب العزت نے اتنا حسن سورج اور چاند کو بھی نہیں دیا جتنا حسن میرے محمد کو عطا فرمایا۔ اللہ دے کے جمال آقا نو، سارے جگ تو حسین بنا چھڈیا۔ جاواں صدقے میں حسن محمد تو، جن نے شمس و قمر شرما چھڈیا۔ رب بدر منیر بنایا ہے، رب بدر منیر، بدر منیر بلا کیوں آنے ہیں؟ 14ویں دا چاند، 14ویں دا چاند۔ رب بدر منیر بنایا ہے، نالے لقب سراج عطایا ہے۔ جنہوں سمجھ آئے سبحان اللہ کہہ دے، جنہوں پیارے پیغمبر علیہ السلام دے نال محبت دے، پیارے جنہ پیارے انی اچھی آواز نال سبحان اللہ۔ رب بدر منیر بنایا ہے، رب بدر منیر بنایا ہے، رب بدر منیر بنایا ہے، نالے لقب سراج عطایا ہے۔ جنہ ویکھیا حسن محمد دا، جنہ ویکھیا حسن محمد دا، انہاں اپنا آپ لٹا چھڈیا۔ جنہ ویکھیا حسن محمد دا، انہاں اپنا آپ لٹا چھڈیا۔ اللہ دے کے جمال آقا نو، سارے جگ تو حسین بنا چھڈیا۔ چمکے چہرہ لاٹ نورانی ہے، چمکے چہرہ لاٹ نورانی ہے، جمیں سورج وانگ پیشانی ہے۔ چمکے چہرے لاٹ نورانی ہے، جمیں سورج وانگ پیشانی ہے۔ اللہ بھیج کے کملی والے، بڑے پیار کی بات،
बड़ी मोहब्बत की बात, अल्लाह भेज के कमली वाले नून, अल्लाह भेज के कमली वाले नून, सारे जग दा अंधेरा मुका छड़िया, अल्लाह दे के जमाल आका नून, सारे जग तो सीन बना छड़िया। ऐसा पैगंबर अल्लाह ने हमें दिया, ऐसा पैगंबर जिस जैसा खूबसूरत दुनिया में आया ही कोई। और नाम क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। आपका नाम क्या है? बोलिए, नाम क्या है? मोहम्मद। दुरूद पाक बुलंद आवाज। जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। मोहम्मद का माना क्या है? मोहम्मद किसे कहते हैं? जिसकी तारीफ की जाए। मोहम्मद किसे कहते हैं? जिसकी तारीफ की जाए। तारीफ तो और भी बढ़िया नहीं होती है। तारीफ तो बंदा अपने वालिदैन की भी कर देता है, भाई बहनों की भी कर देता है, अपने टीचर की भी कर देता है। तारीफ जो है ना, अपने हमसाए की, पड़ोसी की तारीफ तो और भी लोगों की होती है। और मोहम्मद का माना क्या है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी तारीफ हो। फर्क क्या है? फर्क क्या है? मोहम्मद का माना समझ लीजिए। इमाम रागिब अस्फहानी रहमहुल्लाह ने मोहम्मद का माना ये लिखा है, मुहम्मदुन युहमदु मर्रतन बादा मर्रा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ज़ात है जिसकी तारीफ कभी ख़त्म होती है। सुभान अल्लाह। टीचर की तारीफ कोई कितनी देर करेगा? जितनी देर उसके शागिर्द हैं। हमसाए की तारीफ कोई कितनी देर करेगा? जितनी देर वो उसका पड़ोसी है। आज के ज़माने वाले तारीफ करेंगे आज के लोगों की, पिछले ज़माने वाले पिछले लोगों की। मोहम्मद वो होता है जिसकी तारीफ सारे ज़मानों में बराबर चलती है। युहमदु मर्रतम बादा मर्रा, जिसकी तारीफ कभी ख़त्म नहीं होती। और मोहम्मद वो ज़ात है जिसकी तारीफ न सिर्फ अपने करते हैं बल्कि बेगाने भी करते हैं। और बेगाने कौन से? अबू जहल जैसे। अबू जहल का नाम सुना, जानते हो सारे? अबू जहल प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा मक्के में क्या था? दुश्मन, दुश्मनी करने वाला, आपको नाउज़ बिल्ला शहीद करने वाला, आपके खिलाफ जो है ना वो जंगें करने वाला, आपके खिलाफ पूरे मक्के को भड़काने वाला। एक दिन बैतुल्लाह के अंदर, बैतुल्लाह की, और इसकी कंपनी बैठी हुई है, इसको मानने वाले और इसके सारे हवारी। एक इसका दोस्त पूछता है, अबू जहल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत तो तुमने बड़ी की और बड़ी करते हो। आज बात यह है कि हम आपस में बैठे, मुसलमान कोई नहीं, साड़ी गल सुनने वाला कोई नहीं। आज आप आपस ही बैठे हो तो सही सही दासा के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किहो जे बनते। अबू जहल ने देखा दाएं बाएं, कोई मुझे देख तो नहीं रहा, नहीं देख, अपने ही है, सारी कंपनी अपनी है। अबू जहल ने जुबान से एक जुमला बोला, बात बड़ी सुनने वाली, बात बड़ी काबिले तवज्जो। अबू जहल तारीफ करता है मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम की। अबू जहल जुबान से कलमा निकालता है, तारीफ का कलमा निकालता है मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, और कहता क्या है? वल्लाहि वल्लाहि मा रअयतु बिअयनैया हातैनि मिस्ला मुहम्मदी। ओ मेरे साथी, किसकी बात करते हो? किसकी तारीफ पूछते हो? किसके बारे में मुझसे कमेंट्स लेते हो? वल्लाही, अल्लाह की कसम, पैगंबर को नहीं मानता था लेकिन अल्लाह को मानता। जितने भी काफिर थे मक्के के, अल्लाह को मानते थे। क्या कहता है? वल्लाही
اللہ کی قسم ما رأیت بعینی ہاتین مثل محمدی، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، جب سے میں اپنی آنکھوں کے ساتھ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، اللہ کی قسم میرے ان آنکھوں نے آج تک محمد جیسا دیکھا ہی نہیں ہے، جس کی تعریف اپنے بھی کرتے ہیں بیگانے بھی کرتے ہیں، اپنے تو کرتے ہی کرتے ہیں، اپنے تو تعریف کہتے ہی کہتے ہیں۔ حسان نے تو کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ کے ایک خادم صحابی حضرت حسان کہتے ہیں آپ اتنے خوبصورت ہیں، لم تر قط عینی، میری آنکھ نے آج تک ایسا حسین کوئی دیکھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اپنے تو تعریف کرتے ہی کرتے ہیں، بیگانے بھی تعریف کرتے تھے، بیگانے بھی آپ کے بارے میں اچھے کلمات کہتے تھے۔ نہ صرف ابو جہل بلکہ ہر دور کے مشرک، ہر دور کے کافر میرے پیغمبر علیہ السلام کی تعریف کرتے تھے، آپ کے حسن کی بات کرتے تھے، آپ کے اخلاق کی بات کرتے تھے۔ کنور سنگھ ایک سکھ کہتا ہے عشق ہو جائے کسی سے چارہ تو نہیں ہے۔ ایک سکھ کیا کہتا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام کی تعریف کیسے کرتا ہے، عشق ہو جائے کسی سے چارہ تو نہیں ہے، فقط مسلم کا محمد بے چارہ تو نہیں ہے۔ کہتا ہے محمد ہی نہیں اپنے پیغمبر سے عشق کرتے بلکہ کنور سنگھ بھی عشق کرتا ہے پیغمبر علیہ السلام سے۔ کنور سنگھ سکھ ہے، وہ بھی پیغمبر علیہ السلام سے محبت کرتا ہے آپ کی خوبیوں کی وجہ سے۔ اور ایک عیسائی بولا، عیسائی تعریف کرتا ہے عیسیٰ سے بڑھ کر لبے گویائے محمد، عیسیٰ سے بڑھ کر لبے گویائے محمد، یوسف سے بڑھ کر رخے سے پائے محمد، والشمس رخسار واللیلۃ زلفیں، والشمس رخسار واللیلۃ زلفیں، ایک نور کا سورہ تھا سراپائے محمد۔ عیسائی بھی تعریف کرتے ہیں، اپنے بھی تعریف کرتے ہیں، بیگانے بھی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو پیغمبر ہمیں عطا فرمایا، عظیم الشان پیغمبر عطا فرمایا، نعمت تو بہت بڑی ہے، کوئی شک نہیں۔ جی ہم عید مناتے ہیں اس وجہ سے کہ اللہ کا احسان بہت ہے، اللہ کا انعام، بالکل صحیح بات ہے۔ اللہ نے احسان فرمایا، اللہ نے اپنا فضل فرمایا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ ہمارے پیارے بھائی بریلوی کیا کہتے ہیں؟ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، آپ فرما دیجئے اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے ساتھ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، بس مسلمانوں کو چاہیے کہ خوشی منائیں۔ اللہ کے فضل اور رحمت پہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کیا کریں؟ خوشی منائیں۔ یہ بھی منانی چاہیے کہ نہیں؟ قرآن مجید یہ آیت ہے نا، اب آپ بھی پائی نہیں نہ سکتے قرآن مجید کو، نہ حدیث تو پائی سکتے ہیں، نہ قرآن تو پائی سکتے ہیں، کیونکہ جب قرآن اور حدیث کی بات آ گئی اہل حدیث کی گردن جھک جاتی۔ بات تو ٹھیک ہے، بات تو بظاہر سمجھ آتی ہے کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں۔ بات سن لیجئے، یہاں سے قرآن مجید پکڑ لائیے، خود
ترجمہ پڑھیے، ٹائم نہیں ہے، بعد میں آپ پکڑ سکتے ہیں، جب تک میں یہاں بیٹھا ہوں ترجمہ پڑھیے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں۔ یہ ترجمہ ہمارے بھائی غلط ہے، حالانکہ یہ اس کا ترجمہ نہیں، مسجد سے قرآن مجید پکڑیے اور اس کا ترجمہ دیکھیے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ خوش ہوں۔ خوشی منانا اور خوش ہونا بڑا فرق ہے جی ساتھ ساتھ۔ ایک بندہ خوش ہے، ایک بندہ خوشی منا رہا، دونوں گلیں فرق ہے نا۔ آیت کیا کہتی ہے کہ اللہ کے رحمت اور فضل کے ساتھ مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے۔ ہم خوش ہیں کہ نہیں خوش؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ ہم خوش ہیں کہ نہیں؟ خوش ہیں، اور کانوں تک خوش ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا فضل۔ خوشی منانا اس آیت کا ترجمہ نہیں ہے۔ دوسری بات، آپ قرآن مجید کو کھولیے، اس سے پہلی آیات پڑھیے، پھر یہ آیت پڑھیے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں جس فضل اور رحمت کا ذکر کیا وہ اپنی کتاب کا ذکر، قرآن مجید کا ذکر۔ اللہ کا فضل اور رحمت اس آیت میں جس کا ذکر ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ بولو بابیوں، کی مراد ہے اللہ کی کتاب، یعنی قرآن مجید اللہ کا فضل ہے اور رحمت ہے۔ مومنوں کو چاہیے کہ خوش ہو اس اللہ کے فضل اور رحمت کے ساتھ، کیا ہوں؟ خوش۔ ان کا مطلب پھر ایک عید قرآن بھی ہونی چاہیے، اس آیت کا تو یہ مطلب ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ آیت میں جس فضل اور رحمت کا ذکر ہے اس سے مراد کیا ہے؟ آپ کسی مفسر کی تفسیر پڑھیں، اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ اگر اللہ کے فضل اور رحمت پہ عید منانی چاہیے تو پھر ایک عید قرآن بھی، جشن عید قرآن بھی ہونی چاہیے۔ یہ آیت کا مطلب ہے۔ دوسری بات یہ، تیسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا کہ اللہ نے اپنا فضل کیا، اپنی رحمت کی، عید مناؤ، جشن عید میلاد النبی۔ مختصر سی باتیں، ایسی پوائنٹ کی باتیں کہ انشاءاللہ زندگی بھر آپ کو کام دے گی۔ ہمارے بھائی، اور میری زبان سے آپ ایک بھی لفظ کسی کی گستاخی کے بارے میں سنے نہ، مجھے ابھی ٹوک دیں کہ آپ نے یہ فلاں فرقے کی گستاخی کی ہے، ان کی دل آزاری کی ہے، ان پہ لعن طعن کی ہے، آپ نے کوئی برا لفظ نکالا، میری زبان سے نہیں سنا۔ میں صرف دلیل سے بات کروں، صرف دلیل کی بات۔ جشن عید میلاد النبی، نام کیا ہے؟ جشن عید میلاد النبی۔ ہمارے بھائی جو بریلوی ہیں، ان کا تعلق کس فقہ سے ہے؟ فقہ حنفی سے۔ کس فقہ سے ہے؟ یہ بیسیکلی کیا ہے؟ حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ کو ماننے والے۔ اتنے احباب مسجد میں بیٹھے ہیں، ویڈیو بن رہی ہے، میں علی وجہ البصیرت اور آپ احباب کے سامنے یہ بڑی ہی کھلے دل کے ساتھ بات کرتا ہوں، فقہ حنفی کی کوئی کتاب لے آئیں، اس میں صرف مجھے عید میلاد النبی کا نام دکھا دیں، عید میلاد النبی کا نام دکھا دیں۔ مستری ساگ صاحب کل انشاءاللہ کٹا کرن گے تے اسی سارے دی دعوت کریں۔ مستری ساگ صاحب ایک کٹا جے اگر نام کھا دیں تو تہاڈی طرفوں کر دیے۔ مستری ساگ صاحب تے گئے نے ڈر، میری طرف سے دعوت، میری طرف سے آپ جتنے احباب ہیں اور ہمارے گاؤں کے جتنے بھی بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے بھائی ہیں، فقہ حنفی کی کسی کتاب سے صرف اس کا نام مجھے دکھا دیں، مجھے پکڑ کے مسجد میں بٹھا لینا، جب تک میں سارے گاؤں کی دعوت نہ کر دوں مجھے نہ چاہیے۔ نام ہی نہیں ہے۔ جشن عید میں، جشن کو بھی چھوڑ دیں، عید میلاد النبی کا نام فقہ حنفی کی کسی کتاب میں آپ کو ملے گا نہیں۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ اگر مل جائے تو سارے پنڈ دی دعوت کنی طرفوں ہے؟ میری بھابیاں دی بھی تے بریلویاں دی، سارے پنڈ دی دعوت میں کروں انشاءاللہ۔ صرف نام ڈھونڈ کے لے آئیں، کیونکہ یہ لڑائی تو نہیں ہے نا۔ فقہ حنفی کی کسی کتاب سے آپ کو نام نہیں ملے گا۔ میں تھوڑی سی بات اور سمجھانے کی، میری بات سادہ سی سمجھ آ رہی ہے نا؟ ایک اور بات آپ کو سمجھا دوں۔
بریلوی ہمارے بھائی، ان کے امام ہیں سید احمد رضا خان بریلوی، انتہائی ادب کے ساتھ سید احمد رضا خان بریلوی، قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں، میں ان کا نام بھی بڑی عزت کے ساتھ لے رہا ہوں۔ آپ میں سے کوئی بھائی یا اگر اہل سنت یا بریلوی میں سے کوئی بھائی میری بات کو سن رہا ہے، امام سید احمد رضا خان بریلوی کی کسی کتاب سے، ان کی زندگی سے مجھے صرف ایک مرتبہ 12 ربیع الاول کو جلوس نکالنا دکھا دے، پورے پنڈ دی دعوت میں، پورے پنڈ انہوں نے جلوس نکالا۔ کیوں جی سادہ جی گل ہے، سدھی جی تو سادہ جی گل ہے نا۔ ہمارے بریلوی بھائی کس امام کو مانتے ہیں؟ سید امام احمد رضا خان، ان کی کسی کتاب سے جلوس کا ذکر مجھے دکھا دیں، پورے پنڈ دی دعوت، کٹے دی مرغے دی بھی نہیں، کٹے دی دعوت انشاءاللہ میں اپنے خرچے سے کروں انشاءاللہ۔ امام احمد رضا خان نے پوری زندگی ایک دفعہ بھی نہ جلوس نکالا، نہ جلوس کی قیادت کی، نہ ان کی زندگی میں جلوس نکلا۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات، ہم نے مان لیا کہ عید ہے، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ سمپل سی بات ہے، دو عیدیں پوری دنیا کے کسی مسلمان کے اختلاف نہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ کہتے ہیں جی آج جڑی تیسری عید ہے نا، یہ انہاں دوواں نالوں وڈی عید، یہ تیسری جو جشن عید میلاد النبی کی عید ہے نا، یہ ان دونوں سے کیا ہے؟ بڑی عید ہے۔ ٹھیک ہے جی، مان لیا بڑی عید ہے، مان لیا جی بڑی عید۔ جشن عید میلاد النبی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے کیا ہے؟ بڑی عید۔ بولو کیا ہے؟ بڑی عید۔ عید الفطر والے دن کبھی خاور صاحب کی کرتے ہو؟ فجر دی نماز پڑھی، تکبیرات شروع کر دیتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، پڑھتے ہو تکبیریں؟ مسنون ہیں، سارے مسلمانوں کے گروہ پڑھتے ہیں تکبیریں، تکبیرات پڑھی۔ عید الفطر کا دن خاور صاحب گھر چلے گئے، کھیر پکی ہوئی، گھر کی پکی ہے کیونکہ خاور صاحب میٹھا بڑا پسند کرتے، تو سنت کی ہے کہ چھوٹی عید والے دن کچھ نہ کچھ میٹھی چیز کھا کے کتنے جانا چاہیے؟ سنت ہے نا جی، کوئی نہ کوئی میٹھی چیز کھا کے تے عید پڑھوا سے۔ خاور صاحب نے کھیر کھادی، کپڑے پائے، نہاتے دھوتے، خوشبو لگائی، تکبیرات پڑھتے عید میں چلے گئے۔ وہاں کتنی رکعتیں پڑھی؟ 2 رکعت عید الفطر، خطبہ سنا، دعا میں شریک ہوئے، واپسی پہ راستہ بدل دیا، وہ بھی سنت۔ مین بازار چو گئے تھے، واپسی تے راستہ بدل دیا۔ یہ سارے احکامات، یہ ساری باتیں آپ کو کہاں سے ملیں گی؟ حدیث کی کتابوں سے۔ کہاں سے ملیں گی؟ اس میں کسی کو اختلاف، کیونکہ یہ عید ہے، یہ عید پاکستان میں بھی، سعودی عرب بھی، ہندوستان میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی، جو باتیں میں نے آپ کو بتائی یہ ثابت ہیں، اسی طرح عید پڑھی جائے۔ اب آئیے اس بڑی عید کی، ان دونوں میں سے عید الاضحیٰ میں بھی ایسے ہوتا ہے، لیکن عید الاضحیٰ سے پہلے کھانا پینا نہیں ہے، عید الفطر میں کھا کے جانا اور عید الاضحیٰ میں خالی پیٹ، اور واپسی پہ آ کے کیا کھانا ہے؟ قربانی کا ثابت ہے۔ جانا کہاں ہے پتہ ہے؟ عیدگاہ میں جانا ہے یا مسجد میں آنا ہے؟ ہم نے مان لیا جشن عید میلاد النبی بڑی عید، دونوں عیدوں سے بڑی عید ہے۔ خاور صاحب دسو ہاں بھلا اس عید تے کچھ چیز کھا پی کے جانا ہے کہ خالی پیٹ جانا ہے؟ خالی پیٹ جانا ہے، کو دے گا لب جانا، مسئلہ تو ثابت ہو گیا نا۔ ماشاءاللہ رانا انصر صاحب نے آسانی کر دیتی ہے، مسئلہ بیٹھا بیٹھا کر دیتا ہے کہ خالی پیٹ جانا ہے تو اگوں جا کے کی مل جائے گی؟ بریانی مل جائے گی، حدیث میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔
اس عید کے لیے گھر سے نکلنا ہے، کپڑے دھوتے خوشبو لانی ہے کہ نہیں، کپڑے دھوتے پانے نے کہ نہیں، جی میں مرضی کرتے ہیں، کیونکہ ثابت ہی کوئی نہیں۔ حدیث میں نہ کپڑے دھوتیاں دا ذکر ہے تے نہ ان دھوتیاں دا ذکر ہے، نہ خوشبو دا ذکر ہے تے نہ لان دا۔ اس واسطے اس عید واسطے رخصت ہے، پاویں نویں کپڑے پا لیا جائے، پاویں پرانے پا لیا جائے، پاویں خوشبو لا لیا جائے تے پاویں نہ لایا جائے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ایک خوشبو ثابت ہے۔ تیاری ہو گئی، عید کے لیے تیاری ہو گئی۔ نکلنا کیسے ہے؟ سلنسر کٹ کے دے موٹر سائیکل دے بیٹھ۔ یہ اس عید دے احکامات نے، اس عید دے احکامات دے مسائل نے۔ سلنسر کٹ کے تے کدے تے بیٹھ جانا ہے؟ موٹر سائیکل تے۔ جتھے بھابیاں دے گھر نے اتھے جا کے اچھی آواز نہ چلانا، ریس۔ یہ اس عید دے مسائل نے، اس عید دے احکامات نے۔ صحیح گل ہے نا جی؟ کوئی مسئلہ غلط ہو جائے تو دس جائے، کیونکہ کڑے ہی ہوئے مسئلے نے، یہ حدیث نال تے انہاں دا تعلق کوئی نہیں دا۔ جتھے بھابیاں دے گھر آ جان اتھے ریس ذرا زیادہ دینی۔ تے عید الفطر تے عید الاضحیٰ واسطے نکلے ہاں تے کی پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیرات ثابت، بلند آواز سے پڑھنا ثابت، لیکن بازاروں سے کبھی بھی پڑھنے کی آواز ہے کہ وڈی عید تے کی کرنا ہے؟ آپ دی مسیتوں نکلنا ہے تے کی پڑھنا ہے؟ ایک بھائی نے نا فیس بک تے بڑی اچھی بات لکھی سی سمجھان واسطے، شاید کسی بھائی کو سمجھ آ جائے۔ انہوں نے کیا؟ جشن عید میلاد النبی کی دعا، جشن عید میلاد النبی کی دعا آندھی کسی نے؟ کیوں جی؟ جشن عید میلاد النبی کی دعا آندھی جائے؟ بھائی دیکھو، عید الفطر کی تکبیر میں نے آپ کو سنا دی، عید الاضحیٰ کی تکبیر میں نے آپ کو سنا دی، اب جشن عید میلاد النبی کی دعا تو کوئی ہونی چاہیے نا، کیونکہ ہر کام کی مسجد میں آنے کی دعا، نکلنے کی، حتیٰ کہ واش روم جانے کی بھی کیا ہے؟ تے جشن عید میلاد النبی دی کیڑی دعا ہے؟ انہیں سمجھان واسطے بڑی پیاری بات لکھی، انہوں نے کیا؟ جشن عید میلاد النبی دی دعا ہے یہ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ یہ جشن عید میلاد النبی دی وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ، بڑی اچھی دعا انہیں دسی ہے، گل سمجھاتی ہے انہیں۔ اچھا، اس عید واسطے گھروں نکل پے تے تکبیرات کیڑیاں پڑھنیاں نے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، منٹھار کی آمد، مدنی کی آمد، مرحبا۔ تے جتھے بھابیاں دے گھر نے اتھے آواز تھوڑی جی چک دے، اتھے آواز تھوڑی جی، غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، اور جشن آمد مصطفیٰ، یہ سارے جتھے بھابیاں دے گھر نے اتھے آواز تھوڑی جی چکنی ہے تے اگے پیچھے آواز تھوڑی جی۔ یہ احکامات نے کس عید دے؟ وڈی عید۔ یہ احکامات کس عید دے نے؟ وڈی عید دے۔ اچھا، جلوس نکل پیا، لوگ تیار ہو گئے، کدھر تے؟ کوئی موٹر سائیکلاں تے، کوئی کھوتیاں ریڑیاں تے، کوئی ٹریکٹراں تے، کوئی ٹرالی۔ کوئی گل غلط ہوئے تو ٹوک دینا مینوں، بھی نہیں انج نہیں ہوندا ساڈے معاشرے۔ کوئی کھوتیاں ریڑیاں تے، کوئی چنگچی رکشیاں تے کوئی ٹرالیاں تے، کوئی سلنسر کٹ کے موٹر سائیکل تے اور کدے تے؟ ٹرکاں تے سجا کے۔ اچھا، یہ جلوس نکل پیا، مولانا صاحب اگے جی پیدل نے تے ڈاچی دے اتنے، ساڈے گوڑاں چ انج وی ہوندا ہے، ڈاچی دے اتنے مولانا صاحب بیٹھے ہیں، اور باقی سارے جڑے ہیں نا مقتدی وہ تھلے تے مولانا صاحب جڑے نا ڈاچی تے بیٹھ کے ایک جشن عید میلاد النبی دا جلوس نکل رہا ہے۔ پھر وہ دیکھیں یار، وہ کیا تار تور کا مسئلہ دیکھا جی کہتے جشن عید میلاد النبی اتنے نہ ہو جائے۔ اچھا، یہ جلوس کی صورت میں ہمارے بھائی
घर से निकले, अगली बात मेरी बात याद रखिए, आखिरी बात, मैं अपनी बात को ख़त्म करूं। काफ़ी सारी बातें ईद मिलादुन नबी के हवाले से मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी, और अगर कोई नहीं समझ आई तो आप सवाल करके पूछ सकते हैं। मेरे पैगंबर ने जूता पहनने का तरीका भी बताया, मेरे पैगंबर ने जूता पहनने का और उतारने का तरीका भी, जूता पहनने का तरीका भी बताया और उतारने का तरीका भी। ते वड्डी ईद पढ़न का तरीका की दसिया, वड्डी ईद किवें पढ़नी है। अच्छा, जुलूस निकलिया बड़े भार दे नाल, मौलाना साहब अगे अगे, अवाम पीछे पीछे, ते जुलूस ने जाना कित्थे है? कोई पता नहीं। बहुत अच्छी गल खावर साहब, ईद उल फितर पढ़ने वास्ते निकलते हो तो जाते कित्थे हो? ईदगाह या मस्जिद। ईद उल अज़हा पढ़ने वास्ते निकले, जाते कित्थे हो? ते वड्डी ईद वास्ते जदों निकले, जाना कित्थे है? कोई पता नहीं है। जिथे देगा पकनियां ने उत्थे जाना, इनका मतलब कोई थां ठिकाना। बात समझ आई है? ये जुलूस ने बड़ी ईद के लिए जाना कहाँ है? कितने नहीं जाना भाई, टुरदे ही जाना। कितने नहीं जाना, बस टुरदे ही जाना। फिर टुरदे टुरदे कितने चले जाना, फिर ठीक चले जाना, फिर टुरदे टुरदे कितने चले जाना है, फिर गौड़ चले जाना, फिर टुरदे टुरदे पत्तों की चले जाना, फिर शाम हो जाएगी तो टुरदे टुरदे वापस आ जाना। तो ईद जड़ी पढ़नी सी हो, वड्डी ईद कित्थे पढ़ी है कि ये ईद का यह तुरंत फिरन का नाम है। बात समझ आ गई है? कोई अहकाम ही नहीं है। जश्न ईद मिलादुन नबी, सिर्फ ये 3 लफ्ज याद रखें, ईद मिलादुन नबी। कोई बंदा हदीस से इसका नाम नहीं दिखा सकता, कोई बंदा फ़िक़्ह हनफी की किताबों से इसका नाम नहीं दिखा सकता, कोई बंदा फ़िक़्ह शाफ़ी की किताबों से इसका नाम नहीं दिखा सकता, कोई बंदा मालकी और हम्बली किताबों से इसका नाम नहीं दिखा सकता। और अगली बात, जो आखिरी बात मैंने ये एक जो है ना बड़े अच्छे अंदाज से, सादा से अंदाज से आपको समझाई कि इस बड़ी ईद के मसाइल क्या हैं, आपको कोई भी बता नहीं सकता। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई सवाल है तो आप खड़े होकर कर सकते हैं, माइक लेना चाहें माइक ले सकते हैं, बैठ के करना चाहें बैठ के कर सकते हैं।